کی سرتاب قدم شان ہے یہ، انسان نہیں انسان وہ انسان ہے یہ۔ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ۔ قابل مبارکباد ہیں اس محفل کو سجانے والے جنہوں نے شادی کے موقع پہ اپنے آقا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل کو سجایا ہے اور رسول اللہ کے غلام ہونے کا ثبوت پیش کیا ہے۔ اللہ ہر مسلمان کو اسی طرح شادیوں کے موقع پر دنیا کی تمام محفلوں سے بچ کر کے مدینے کے تاجدار کی محفل سجانے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرا رب ڈی جے گاجے باجے سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ جانتے ہیں جب شادی میں ڈی جے ہوتا ہے کتنے نمازیوں کی نمازیں کئی ٹائم سے جو پڑھی ہوتی ہیں انہوں نے کئی مہینوں سے وہ سب برباد ہو جاتی ہیں۔ ایک رات میں کچھ ڈی جے پہ کے ناچ لیے ہم نے غلط محفل دیکھی۔ ایک نکاح نبی کی سنت ہے، اس نبی کی سنت میں آج انسان کتنی غلط باتوں کو رائج کرتا ہے، شامل کرتا ہے۔ اللہ عقل سلیم عطا فرمائے۔ میں تو دوبارہ مبارکباد پیش کروں گا ایسے محفل سجانے والے جناب دولے میاں کے بھائی برادران والدین سب قابل مبارکباد ہیں اور آپ بھی مبارکباد ہیں۔ سرکار اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی فرماتے ہیں سرور کہوں کہ مالی کو مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ نکاح جانتے ہو کس کی سنت ہے؟ النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی۔ آقا فرماتے ہیں نکاح کرنا میری سنت ہے، نکاح کرنا میری سنت ہے، اور جو نکاح سے گریز کرتا ہے تو وہ سب کچھ ہو سکتا ہے لیکن مدینے والے کا غلام نہیں ہو سکتا۔ آقا نے نکاح کی فضیلت اس طرح بیان فرمائی۔ میرے بھائی توجہ آپ کی میری طرف دیکھیں، آپ اللہ اکبر کبیرہ۔ نعت تو آپ جیسے چاہو ویسے سن لو، اس لیے کہ نعت تو سنی جاتی ہے لیکن تقریر کو سمجھا جاتا ہے، اور تقریر کو سمجھنے کے لیے آپ کا چہرہ میرے چہرے کی طرف ہونا بڑا ضروری ہے۔ حضرات نکاح کرنے کی فضیلت دیکھو، آقا فرماتے ہیں جو نکاح کر لیتا ہے اس کا مرتبہ غیر شادی شدہ سے بڑھ جاتا ہے۔ کس طرح بڑھتا ہے؟ نکاح کرنے والا 2 رکعت نفل نماز پڑھے اور غیر شادی شدہ کوارا آدمی 70 نفل رکعات نفل نماز پڑھے، اللہ اکبر، تو اس کی 70 رکعات نفل نمازوں پر شادی شدہ کی 2 رکعات نفل نمازیں افضل ہو جاتی ہیں۔ اللہ اکبر، یہ کس کی سنت کس کی برکتیں ہیں؟ یہ نکاح کی برکتیں ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے انسان اپنی بیوی سے ملاقات کرے اور بیوی سے ملنے سے پہلے کمرے میں داخل ہونے سے پہلے وہ بسم اللہ پڑھ لے۔ کیا پڑھ لے؟ بولو بسم اللہ پڑھ لے۔ بتاؤ ایسی باتیں تقریروں سے تو آپ کو ملتی ہیں نوجوانوں، تقریر سننے سے زندگی میں انقلاب آتے ہیں، لیکن بڑا افسوس ہوتا ہے جب لوگ اس طرح کا حشر کرتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے آقا فرماتے ہیں کہ اللہ اکبر، آپ بیوی سے ملاقات کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھ لیجئے۔ بسم اللہ پڑھنے کی برکتیں دیکھو، اگر آپ کی بیوی کو حمل رہ جائے اور پھر وہ بچہ دنیا کے اندر تشریف لائے، پھر وہ زندگی میں جتنی سانسیں لے گا اس کی ہر ایک سانس پہ ایک ایک اللہ فرشتے کو پیدا فرمائے گا، اور وہ فرشتہ اس باپ کے لیے اور اس ماں کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتا رہے گا۔ اللہ اکبر، سوچو تو صحیح یہ کس کی برکتیں ہیں؟ یہ نکاح کی برکتیں ہیں۔ اللہ اللہ، ایک صحابی نبی کی بارگاہ میں آئے، عرض کیا یا رسول اللہ میں آپ کی سنتوں پہ عمل کرتا ہوں، سر ڈھانپ کے کھانا کھاتا ہوں، دسترخوان پہ کھانا کھاتا ہوں، بیٹھ کے کھانا کھاتا ہوں۔ غور کریں وہ مسلمان جنہیں اللہ تعالیٰ تھوڑا سا
आवाज देता है। फिर वो अपने बेटे की बारात लेकर के जाते हैं। समधी साहब पूछ ले साहब कितने आदमी बारात में आएंगे? वो टेढ़ा करके कहते साहब इतने नहीं इतने आएंगे। फिर उसके बाद कहते खाना स्टैंडिंग में चाहिए, वीआईपी खाना चाहिए। वीआईपी खाना कौन सा होता है? तो नौजवान भाई समझते हैं, अमीर आदमी समझता है, पैसे वाला आदमी समझता है। वो ये कहता वीआईपी खाना खड़े होकर के होना चाहिए, स्टैंडिंग में खाना होना चाहिए। इससे पूछो तो सही, खड़े होके खाना वीआईपी है नहीं, स्टैंडिंग में खाना वीआईपी है नहीं, बल्कि वीआईपी खाना वो है जिसे मेरे आका ने पसंद फरमाया हो, जिसे मदीने वाले ने खाया हो। आका किस तरह खाते थे? आका बैठ के खाना खाते थे, दस्तरखान लगा होता था, बिस्मिल्लाह पढ़ के खाना खाते थे। अगर कोई नबी का उम्मती सर ढांप के हाथ धो के बिस्मिल्लाह पढ़ के नबी की सुन्नत के मुताबिक आज भी खाना खाने तो अल्लाह तबारक व तआला उसे खाने की बरकतें इस तरह अता फरमाता है। सुन्नत के मुताबिक खाने वाला कभी भूखा नहीं रहा करता है। अरे भाई जोर से कह दो सुभान अल्लाह। देखो नात मैं भी पढ़ लूंगा, नात मुझसे भी पढ़नी आती है, फिर तुम्हारी ये जलसा ना होगा, फिर मुशायरा हो जाएगा, क्योंकि मेरा काम तकरीर करना। और जब तुम इस तरह सुनोगे तो नात मुझे ही पढ़नी आ गई। अब बताओ कि सुनोगे तो जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। तो ये खाना जो है वीआईपी है। कौन सा वीआईपी है? नबी की सुन्नत के मुताबिक खाना। अल्लाह अकबर कबीरा। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वो गुलाम कहते हैं आका सारी सुन्नतें आपकी मैं अमल करता हूँ, लेकिन एक सुन्नत बाकी है वो मैं अदा नहीं कर पा रहा हूँ। मेरे नबी ने फरमाया वो कौन सी सुन्नत है? कहा आका मैं शादी करना चाहता हूँ लेकिन बड़ा गरीब हूँ, मुझे कोई अपनी बेटी देने के लिए तैयार नहीं। सरकार मेरे पास मकान भी सलामत नहीं, उसकी कड़ियाँ टूट गई हैं, छत गिर गई है। या रसूल अल्लाह छप्पर डाल के मैं रहता हूँ, मेरे आका पन्नी डाल के मैं गुजारा करता हूँ। या रसूल अल्लाह मैं कोई बिजनेसमैन भी नहीं हूँ और मेरे पास सरकार जमीन और जायदाद भी नहीं है, बड़ा गरीब आदमी हूँ। अल्लाह अकबर कबीरा। आका मेरा रंग भी सांवला है, जहाँ भी मेरा रिश्ता जाता है हर बाप ठुकरा देता है, माँ ठुकरा देती है। ऐसा दामाद नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा। अल्लाह अकबर कबीरा। मेरे नबी ने अपने गुलाम की आंखों में आंसू देखे, मुस्तफ़ा ने फरमाया दिल थोड़ा ना करो। अल्लाह अकबर तुम अगर शादी करना चाहते हो, आका ने फरमाया ए अबू बकर उमर ये बताओ मदीने में सबसे ज्यादा हसीन किसकी बेटी है? का आका फुला आदमी की बेटी बहुत हसीन है, उसके हुस्न के चर्चे हैं। मुस्तफ़ा फरमाते हैं उसी की बेटी के साथ मुझे अपने इस गरीब गुलाम का निकाह करना है। और सुनो गरीब गुलाम, दिल थोड़ा मत करो, तुम अपना निकाह का पैगाम खुद लेकर के जाओ। कहना नबी ने तुम्हारी बेटी का रिश्ता मेरे साथ करने को कहा है। अल्लाह अकबर कबीरा। जिन्हें हर आदमी ने अपनी बेटी देने से इनकार कर दिया, अब वो जा रहे हैं अपना निकाह का पैगाम खुद लेकर के। उन्हें किसी दुनियादार ने नहीं भेजा है, मदीने के ताजदार ने भेजा है। चले हैं अल्लाह अकबर अपने कदमों से, पहुंचे हैं उस अमीर अंसार सहाबी के मकान पे। अल्लाह अकबर अंसारी सहाबी के मकान पे दस्तक दे, दरवाजा खुला, सलाम किया, बोलो क्या काम है? कहा मुझे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भेजा है। इतना सुना साहिबे मकान खुशी से झूम गए, कहने लगे आका का हुक्म क्या है? अल्लाह अकबर उस काले गुलाम ने, उस गरीब गुलाम ने कहा था मेरे आका का हुक्म ये है आपकी बेटी का निकाह आपको मेरे साथ करना है और ये मदीने के ताजदार का हुक्म है। खामोश हो गए। अल्लाह अकबर। ऊपर की सांस ऊपर रह गई, नीचे की सांस नीचे रुकी रह गई। काला है, नाटा है, अज भी ऊंचा नहीं है। अल्लाह अकबर। घर की छत भी सलामत नहीं है, मेरी बेटी आखिर कैसे रहेगी? नाज़ो निअम से मैंने अपनी बेटी को पाला है, इस गरीब के साथ अपनी बेटी को मैं कैसे हाथ दे दूं? अल्लाह अकबर। खामोश थे। बीबी से जाकर के कहा ले देख ले रसूलुल्लाह ने भेजा है, मना भी नहीं कर सकते। अल्लाह
اکبر، بیوی بھی خاموش ہے، شوہر بھی خاموش ہے، لاکھوں سلام ہو اس بیٹی کو، اللہ اکبر، اس بیٹی نے سب کچھ سن رکھا تھا۔ کہو باپ کیوں پریشان ہوتا ہے، اے ماں کیوں پریشان ہوتی ہے، یہ تو حق ہے، تم دونوں مجھ سے بڑی محبتیں کرتے ہو، اے ماں تیری محبت کو سلام، تو نے 9 مہینہ مجھے اپنے پیٹ کے اندر رکھا ہے، 3 سال اپنے ہاتھوں میں رکھا ہے، اے ماں تو نے اللہ اکبر مجھے بڑی محبتوں سے پروان چڑھایا ہے، اے باپ تو مجھ سے بڑی محبت کرتا ہے، اور باپ بیٹی سے محبت کیوں نہ کرے، علماء فرماتے ہیں بیٹے جو ہیں وہ ماں سے زیادہ محبت کرتے ہیں، لیکن بیٹیاں، یہ ماں سے اللہ اکبر، بیٹیاں جو ہوتی ہیں وہ باپ سے زیادہ محبت کیا کرتی ہیں، اسی لیے کہا گیا ہے جب شادی ہو گئی بیٹا تو الگ رہنے لگا، لیکن بیٹی اللہ کی عزت کی قسم رہتی اپنی سسرال میں ہے، دعا اپنے باپ کی صحت کی کیا کرتی ہے، باپ کی صحت کی خاطر، باپ کی زندگی کی خاطر وہ اپنے زیورات بھی گروی رکھ دیا کرتی ہے، اپنی جان سے زیادہ اپنے باپ سے محبت کیا کرتی ہے۔ تم مجھ سے بڑی محبت کرتے ہو، تمہاری محبت سر آنکھوں پر ہے، لیکن یہ حکم کس کا ہے؟ کہا رسول اللہ کا ہے۔ باپ بولا بیٹی یہ تو بتا جس کے ساتھ تیرا رشتہ ہوگا وہ تو بڑا غریب ہے، اس کے پاس تو مکان کی چھت بھی نہیں ہے، اللہ اکبر، اس کے پاس تو دولت بھی نہیں ہے، اور دیکھتے نہیں کتنا کالا ہے اور جسم کا ناٹا ہے، اللہ اکبر، اس کے ساتھ میں کیسے کر دوں؟ بیٹی نے کہا تمہارا کہنا کون ہے؟ کہا وہ قریب ہے، اتنا سنا تھا، بیٹی پہ لاکھوں سلام ہو، کروڑوں سلام ہو اس بیٹی کو۔ اس بیٹی نے اپنے باپ کا دامن پکڑ کے کہا تھا او باپ تجھے لڑکے کی غریبی نظر تو آ گئی لیکن رسول اللہ کا حکم نظر نہ آیا، میں نے مانا آنے والا غریب ہے لیکن بھیجنے والا کوئی عام نہیں ہے، وہ بھیجنے والا اللہ کا حبیب ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بھیجنے والا اس طرح ہے کہ اس کی طرح کوئی آیا نہیں، وہ اللہ کا محبوب ہے، زمین کا بچھونا، آسمان کا شامیانہ، سب انہی کے لیے پیدا کیا گیا، سورج ان کے اشارے سے پلٹ کے آ جاتا ہے، ان کے اشارے سے چاند کے ٹکڑے ہو جاتے ہیں، ان کے اشارے پہ کعبہ جھومنے لگتا ہے، اللہ اکبر۔ آج ایک باپ مکان بناتا ہے، اس سے پوچھا جائے تو مکان کس لیے بنا رہا ہے؟ جواب دیتا ہے اولاد کے لیے۔ دکان سیٹ کرتا ہے کس کے لیے؟ اولاد کے لیے۔ اپنی حیثیت اور کیپیسٹی کے مطابق کاروبار میں ہاتھ ڈالتا ہے، اگر مالدار ہے اللہ اکبر، اس کی حیثیت اگر کارخانے کی ہے تو کارخانہ لگائے گا، کوئی کپڑے کا کارخانہ لگائے گا، کوئی کسی اور چیز کا کارخانہ لگائے گا، کوئی جنس کا کارخانہ لگاتا ہے، کوئی دہلی میں کارخانہ چلا رہا ہے، کوئی احمد آباد گجرات میں کارخانہ چلا رہا ہے، اس سے پوچھو تو صحیح یہ کارخانہ کس کے لیے چلا رہا ہے؟ باپ جواب دیتا ہے اپنے بیٹوں کے لیے، اپنی اولاد کے لیے، مکان بنایا اولاد کے لیے، زمین خریدی اولاد کے لیے، پلاٹ خریدے اولاد کے لیے، اللہ اکبر، بینک بیلنس جمع کیا اولاد کے لیے، دولت کو اکٹھا کیا اولاد کے لیے، غرض کے باپ نے سب کچھ جو کیا ہے وہ اپنی اولاد کے لیے کیا ہے۔ ایک بیٹا مجھ سے شکایت کرتا ہے ہمارا باپ ہمارے لیے کچھ نہیں کرتا، وہ اپنے بھائیوں پہ مرتا ہے، وہ اپنے بھائیوں کو چاہتا ہے، ہمارے تایا کو چاہتا ہے، ہمارے چچا کو چاہتا ہے، وہ ہمیں نہیں چاہتا۔ میں نے کہا کہ یہ حقیقت ہے، آپ اپنے بھائیوں کو چاہتے ہو، آپ اپنے اللہ اکبر بھائیوں پہ مرتے ہو۔ کہنے لگے مولانا کسی نے غلط کہہ دیا، میں اپنے بھائیوں پہ نہیں مرتا، اللہ کی عزت کی قسم وہ کہتا تھا میں ہی نہیں، دنیا میں جس باپ کا دل ٹٹول کے دیکھو گے، امیر ہو، غریب ہو، گورا ہو، کالا ہو، عربی ہو، اجمی ہو، ان پڑھ ہو، پڑھا لکھا ہو، جیسا باپ ہو، امیر غریب مانا نہیں رکھتا، جس کا دل ٹٹول کے دیکھو گے سب کی محبتیں کم پاؤ گے، اولاد کی محبتیں زیادہ پاؤ گے۔ ہر باپ کے دل میں اولاد کی محبت ہوا کرتے ہیں۔
اچھی لگ رہی ہے تو ہاتھ اٹھا کے کہہ دو سبحان اللہ، اور بچل کے بول دو یا رسول اللہ۔ توجہ ہے آپ کی، سنو گے تھوڑی دیر؟ سنو گے نا میرے بھائی؟ ذرا محبت سے کہہ دیں یا رسول اللہ۔ ابھی گاڑی آئی، آپ سب گاڑی میں دیکھنے لگے، ایسا کوئی بات ہوئی؟ ایسے تدبیر تھوڑی سنی جاتی ہے۔ میں نے آپ سے کہا ناز شریف کو جیسے چاہو ویسے سن لو، لیکن وہ بھی ادب کے دائرے میں سننی چاہیے، ہے نہیں؟ لیکن تقریر کے لیے توجہ بڑی ضروری ہے، آپ اگر چوک گئے تو کام خراب ہو جائے گا۔ عزیزان ملت کی سلامیاں، تو مکان کس کے لیے بنایا؟ بولیے اولاد کے لیے، لیکن اللہ تعالیٰ تو اولاد نہیں رکھتا نا، اس نے آسمان پھر کس کے لیے بنایا، زمین پھر کس کے لیے بنائی، یہ 7 آسمان کس کے لیے بنائے، یہ زمینیں کس کے لیے بنائی؟ وہ تو اولاد سے پاک ہے۔ بولو اس کی اولاد کوئی نہیں۔ قرآن کھولو 30واں سپارہ، قل هو اللہ احد، اے محبوب کہہ دو اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، لم یلد، اسے کسی نے نہیں جنا، ولم یولد، اللہ اس نے کسی کو نہیں جنا، ولم یولد، اور نہ وہ جنا گیا، ولم یکن لہ کفوا احد، اور اس کا کوئی ہمسر بھی نہیں۔ اللہ اکبر، وہ بیوی سے پاک ہے، وہ اولاد سے پاک ہے۔ اللہ اکبر، آج اگر باپ یہ تمام کام کرے تو حضرات ذہن میں بات آتی ہے وہ اپنی اولاد کے لیے کر رہا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ سب کچھ کس کے لیے کیا ہے؟ اس کی اولاد نہیں تو جواب ملا، ارے اللہ اولاد تو نہیں رکھتا، اللہ پاک اولاد سے پاک ہے، اللہ پاک بیوی بچوں سے پاک ہے، تمام رشتے ناتوں سے پاک ہے، لیکن وہ اس کائنات میں ایک محبوب رکھتا ہے جسے عامرہ کا لال کہا جاتا ہے، جسے مدینے کا تاجدار کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آسمان کا شامیانہ اپنے محبوب کے لیے لگایا ہے، زمین کا بھی چھونا محبوب کے لیے لگایا ہے۔ تصور میں بریلی شریف چلو، اعلیٰ حضرت قلم اٹھا کر کے کہتے ہیں یا رسول اللہ سب کچھ آپ کے لیے ہے، اس طرح کہتے ہیں زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکہ تمہارے لیے، ذرا اونچی آواز سے کہہ دو یا رسول اللہ زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکہ تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے، تمہاری چمک تمہاری دمک تمہاری مہک، زمین و فلک سما کو زمک، مسیح کا نشان تمہارے لیے، جنا میں چمن، بولو یار بولو، جنا میں چمن، چمن میں سمن، سمن میں ببن، ببن میں دلہن، سزائے مہن، ایسے مینن، یہ عمل و عمل تمہارے لیے، خلیل و نجی، مسیح و زمین، سبھی سے کہیں نہ بنی، یہ بے خبری، یہ خلق پھری، کہاں سے کہاں تمہارے لیے، سبب وہ چلے کہ باغ پھلے، وہ پھول کھلے کہ دن ہو بھلے، لیوا کے تلے سنا میں کھلے، رضا کی سبا تمہارے لیے۔ نعرہ رسالت، اخلاق اعلیٰ حضرت، علماء اہل سنت، اللہ سلامت رکھے۔ انہوں نے نعرہ لگایا، سمجھ گئے کہ نعرے کی ضرورت ہے، سمجھ رہے ہیں؟ ایک ٹیمپو بھی بغیر ڈیزل کے نہیں چلتا، ہم تو ٹھہرے انسان، آپ سمجھنے دیں یار کس چیز کی ضرورت ہے، آپ بہت سنے جا رہے ہو، خیر کوئی بات نہیں، وہ غلط بات ہے نا، یہ پورا بہت اللہ پاک خیر آپ کو سلامت رکھے، بہت اچھا سننے میں غلط نہیں کروں گا، اچھا سن رہے ہو آپ حضرات، اتنا ہے کہ اگر میں اپنے پھیپڑے پیش کر رہا ہوں تو تھوڑا تو حق ہاں اللہ تعالیٰ اللہ پاک سلامت رکھے۔ ایسا تو ہے سنتے نہیں ہیں تلسی کا، بہت اچھا لوگ سنتے ہیں، کسی کی نظر رکھ لی اللہ سلامت رکھے۔ اگلی بار آؤں گا تو ناز شریف کی پڑھنے کی ایسے سے آؤں گا، ذرا محبت سے کہتے سبحان اللہ۔ حضرات تو وہ غریب صحابی تھے جو آپ کی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا تھا، بیٹی نے کہا ابا جان قبول کر لو، پھر دیکھنا کیا ہوتا ہے۔ نبی کی حدیث ہے جو نکاح کرتا وہ مالدار ہو جاتا ہے۔ بے شک سبحان اللہ۔ رات نکاح ہو گیا، میرے نبی نے ہاتھ اٹھا کے دعا کر دی اللہ انہیں مال عطا فرما دے۔ زمانہ کہتا ہے مدینے میں سب کے گھر چولہے بند ہو جاتے تھے، ان کے گھر کبھی چولہا بند نہ ہوا، اور اتنا لنگر وہ لٹاتے تھے کھلاتے تھے، ہمیشہ ان کے دسترخوان سے بھوکے کھانا کھایا کرتے تھے۔
यतीम खाना खाया करते थे, बेवाओं को कपड़े बांटा करते थे। अल्लाह ने निकाह की बरकत से उन्हें इतना मालदार बना दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नियत अगर नेक होगी तो अल्लाह माल अता फरमाएगा। मेरे आका ने फरमाया जो मेरी सुन्नत समझ कर निकाह करेगा अल्लाह उसे दुनिया में माल देगा, आखिरत में इज्जत अता फरमाएगा। और जो किसी और वजह से निकाह करेगा अल्लाह उसे दुनिया में दलील कर देगा और आखिरत में भी उसे जलील कर देगा। नौजवानों, नबी की सुन्नत, महज नबी की सुन्नत समझ कर निकाह करो, फिर देखना अमीरी ना मिले तो मेरा दामन पकड़ लेना। आपको मानना पड़ेगा कि आसमान और जमीन बदल सकते हैं, मेरे नबी का फरमान नहीं बदल सकता है। कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। तो बस नबी की सुन्नत समझ कर निकाह करें। अल्लाह मुझे भी नबी पाक की हदीस पे अमल की तौफीक दे, आपको भी अमल की तौफीक दे। ऐसा तो नहीं होता जो भी जा रहे हैं वो अंदर जाकर के बैठ गए। हम सबको देख रहे हैं यार, इस तरह आप तकरीर सुनते हो, जो अंदर है वो थोड़ी देर के लिए बाहर आए और थोड़ी देर के लिए वो यहाँ बैठे। मैंने कहा आपसे लंबी चौड़ी गुफ्तगू नहीं करती है। अल्लाह अकबर। देखो मैंने कुरान मुक़द्दस की आयत पढ़ी, अल्लाह फरमाता है और तेरे रब का फैसला हो गया, अल्लाह के अलावा किसी की इबादत न करो और अपने माँ बाप की इताअत करो, माँ बाप की इताअत करो। ये अल्लाह ताला ने हुक्म दिया। अगर आप तवज्जो दे, मैंने कहा तकरीर तवज्जो की तालीम होती है, तवज्जो दिलो दिमाग को यहाँ आप हाजिर करके मेरी गुफ्तगू समाअत फरमाएं। अल्लाह तबारक व तआला ने इस आयत में दो हक बयान किए हजरत। पहला हक तो अपना बयान किया कि मेरी इबादत करो, और दूसरा हक वालिदैन का बयान किया कि अपने वालिदैन की, माँ बाप की इताअत करो। कहा अल्लाह का जिक्र और कहा माँ बाप, दोनों की मुनासबत, दोनों का तो कोई कंपेयर है ही नहीं अल्लाह तबारक व तआला ने। लेकिन फिर भी अपने हक के बाद माँ बाप का हक बयान किया। बहुत सारी वजूहात हो सकती है, लेकिन एक पहली वजह मैं आपके सामने रखता हूँ। अल्लाह ताला ने अपने हक के फौरन बाद माँ बाप के हक को क्यों बयान किया, मुझे आप बताएं। अल्लाह एक है, अल्लाह के अलावा कोई है नहीं, अल्लाह एक है। कुल हुवल्लाहु अहद, कुरान मुक़द्दस में 17वें सिपारे में है, लौ कान फीहिमा आलिहतुन इल्लल्लाहु लफसदता। अगर जमीन और आसमान में चंद खुदा होते तो जरूर फसाद होता, झगड़ा होता। एक कहता कि बारिश नाजिल की जाए, दूसरा कहता नहीं बारिश नाजिल नहीं होगी। एक कहता कि धूप निकाली जाए, दूसरा कहता धूप नहीं, अल्लाह अकबर, धूप नहीं निकाली जाए। तो बोलो झगड़ा होता कि नहीं होता? एक मुल्क में दो बादशाह नहीं रह सकते। एक कहता कि एनआरसी लागू की जाए, दूसरा कहता एनआरसी लागू नहीं की जाए, अल्लाह अकबर। एक कहता कि ये कानून पास किया जाए, दूसरा कहता ये कानून पास नहीं किया जाए। जब एक मुल्क में तो बादशाह नहीं रह सकते, तो इतनी बड़ी कायनात को, दुनिया को चलाने के लिए बताओ तो खुदा कैसे हो सकते हैं? अल्लाह अकबर। तो मानना पड़ेगा कि कायनात का एक ही पालनहार है, वो हमारा परवरदिगार है। उजड़ा सा हो गया। जैसी भाई आप आ गए। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, अल्लाह सलामत रखे। खैर ये भी अपनी हाजत के लिए गए हुए, हाजत पूरी हो गई, तशरीफ ले आए। अल्लाह इन्हें सलामत रखे। आप लोग तो बस दिल से दुआ निकल रही, आप बैठे हैं, बड़ी काबिल मुबारकबाद। मैं दिल से ये भी न चले जाए, लेकिन खैर जितने थे वो बैठे हैं, है नहीं? अल्लाह सलामत रखे। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामियत, अल्लाह एक है, अकेला, दूसरा अल्लाह नहीं, दूसरा खुदा नहीं। अब मुझे आप बताएं, खुदा एक है। जिस तरह कायनात में दूसरा खुदा नहीं, इसी तरह कायनात में दूसरा बाप नहीं। जिस तरह अल्लाह अकेला है,